الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے توحید کے دلائل اور اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما کر دو باتوں کا حکم دیا تھا، ایک تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا، اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالح نیک اعمال کرنے کا، اور نیک اعمال کرنے میں بھی اللہ نے سب سے اول درجہ دیا کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے ذرا دل میں فقیر ہو جانے کا، تنگ دست ہو جانے کا، فقر و افلاس میں مبتلا ہو جانے کا ڈر نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال تم نے کمایا ہے، دیکھو اصل مالک اس مال کا اللہ ہے، اور اللہ نے اپنا نائب بنا کر دیا کہ اس کو استعمال کرو۔ اب جب مالک کہہ رہا ہے خرچ کرو، تو ملازم محتاج بندوں کو کیا بات درپیش ہے کہ مالک کی بات نہ مانے؟ جب مجھے میرا مالک کہہ دے کہ تم اپنے مال کو خرچ کرو تو ڈر کس بات کا؟ جس مالک نے دیا ہے وہ خرچ ہو جانے کے بعد دوبارہ دے گا۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ مال کی ایک حیثیت یہ ہے کہ تم نے جو کمایا ہے یہ پہلے کسی اور کے پاس تھا، اب تمہارے پاس آ گیا، محنت کر کے تم نے کما لیا، یا ہدیے کی شکل میں یا کسی بھی انداز سے آج تمہارے پاس ہے، لیکن کل تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ چاہ کر یا نہ چاہ کر یہ مال دوسروں کے پاس چلا جائے گا۔ یعنی چاہ کر مطلب یہ ہے کہ آپ خود کسی کو دے دیں، نہ چاہ کر یہ ہے کہ آپ کی موت آ جائے اور پھر آپ کے وارثین آپ کے اس مال کا بٹوارا کر لیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرو۔ کیوں؟ اس لیے خرچ کرو کہ جس ذات کی راہ میں تم خرچ کر رہے ہو، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک ہے۔ تو جس ذات کی رضا اور خوشنودگی کے لیے تم خرچ کر رہے ہو، اور وہ ذات ایسی ہے جو ایک آدھ خزانہ نہیں، خزائن بہت سارے خزانے، اور بہت سارے خزانے زمین کے اوپر کے ہی نہیں، زمین کے اندر کے، اور صرف زمین کے اندر ہی کے نہیں بلکہ آسمانوں کے اندر جتنے خزانے پوشیدہ ہیں، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان
جتنے خزانے ہیں سب کا مالک اللہ ہے۔ تو جب صورتحال یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، جب تم اس کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو ایسا کب ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ذات اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو محتاج بنا دے؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس ذات کی بادشاہت اتنی بڑی ہو وہ خرچ کرنے کی وجہ سے تمہیں نان شبینہ اور فاقوں کا محتاج کر دے؟ یہ صرف انسانی وسوسہ ہے۔ اسی طرح ایک بات اللہ نے فرمائی کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو خرچ کر دو ورنہ یہ سارا مال لوٹ کر اللہ اس کا وارث ہو جائے گا۔ جس طرح کہ سے معلوم ہے کہ آج نہیں تو کل ہمیں جانا ہے، ہمارے بعد جو آئیں ہمارا مال استعمال کریں گے، ان کو بھی جانا ہے، حتیٰ کہ یہ دنیا کا سلسلہ چلتا رہے گا، بالآخر اللہ باقی رہ جائیں گے اور اللہ ہی کے پاس آسمان اور زمین کی وراثت باقی رہ جائے گی۔ پس جب سب مال ایک روز چھوڑنا ہے تو خوشی سے کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، نہ خرچ کیا جائے، کیوں نہ اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو سب میرے پاس آنے والا ہے، اس لیے اللہ کے حکم کے موافق خرچ کرنا بھاری معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیت میں اللہ نے فرمایا۔ دوسری آیت میں پہلی آیت کا مضمون یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے اپنا ایک خاص بندہ بھیجا، اور اس خاص بندے کے پاس اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا، اور اس خاص بندے کو اللہ نے خاص ہدایات کے نشان دیے۔ کیوں؟ تاکہ ان کے ذریعے سے، یعنی قرآن کی ان نشانات اور آیتوں کے ذریعے سے جو لوگ کفر اور جہل کی اندھیریوں میں مبتلا ہیں، قرآن کے ذریعے سے جہل سے، تاریکی سے روشنی کی طرف نکالا جائے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ نے قرآن کا ایک کمال یہ بتلایا ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے کبھی تاریکی کے اندر، یعنی جہالت کے اندر، نادانی کے اندر نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن کی آیتیں اپنے پڑھنے والوں کو لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاریکی سے نکال کر ہدایت کے راستوں کی طرف ڈالتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے، قرآن پر عمل کرنے والے جاہل نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن راستہ دکھلاتا ہے، قرآن ہدایت کی طرف لاتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میں نے قرآن اتارا، رسولوں کو بھیجا، قرآن کے ذریعے سے ہدایت کو عام کیا۔ ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اللہ تمہارے اوپر، تمہارے حالات پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ اگر اللہ شفیق اور مہربان نہ ہوتے تو پڑے رہنے دیتے ہم لوگوں کو جہالت کے اندر، کہ بھائی بھائی کا حق کھاتا، بھائی بہنوں کا حق کھاتا، ماں باپ کا حقوق کسی کو معلوم نہ ہوتا۔ اللہ نے ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا تو جہالت سے نکالا۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کی مہربانی کی بات ہے۔ اگر ہم جہالت میں پڑے رہتے تو جہنم کی کندن بن جاتے، جہنم کی ایندھن بن جاتے، جلتے جلتے کوئلہ ہو جاتے۔ اللہ کو مقصود
جہنم کو دہکانا نہیں ہے، اللہ کو مقصود اپنی محبت کو عام کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی محبت کی وجہ سے قرآن تمہارے درمیان اتارا۔ قرآن اتارنے کے ساتھ قرآن کو پڑھانے والا، سمجھانے والا، عمل کرانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ میری محبت کی علامت ہے، یہ میری رحمت کی علامت ہے۔ یہ مضمون اللہ نے پہلی آیت کا بیان فرمایا۔ دوسری آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جن لوگوں نے اپنا مال فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، دیکھیے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہر وقت فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے آتے ہیں کہ وہاں خرچ کرنے کا ثواب دگنا بلکہ اللہ اپنی شان کے مطابق دیا کرتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنا مال مکہ فتح ہونے سے پہلے خرچ کیا ان کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے۔ اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ ان لوگوں سے بہت بڑا ہوا ہے جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا۔ دیکھیے اولین صحابہ کے دو طبقے قرار دیے آیت میں۔ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام لا کر اسلامی خدمات میں حصہ لیا، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد یہ کام کیا۔ پہلے حضرات کا مقام دوسرے صحابہ کے مقابلے میں یا دوسرے فتح مکہ کے بعد خدمات کرنے والے دین اسلام کی، ان کے مقابلے میں پہلے والے صحابہ یا پہلے والے افراد کا مقام بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ شروع میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، کمزور تھے، دنیا میں شرک کا غلبہ تھا، اور خصوصاً اسلام کے ابتدائی زمانے میں اس کا اظہار کرنا، خدمت کرنا دین کی، گویا کہ ایسا تھا کہ بس اپنی جان کی بازی لگا دی اور اپنے گھر بار کو ہلاکت کے لیے پیش کر دیا۔ اس لیے جن لوگوں نے اسلام قبول کر کے شروعات میں دین اسلام کی خدمت کی، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا اخلاص ہے کہ ان کی اخلاص کی گواہی میں دے رہا ہوں، اور ان کے درجے کو اب بعد والے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ بعد میں تو یہ ہونے لگا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ ظاہر سی بات ہے جنہوں نے قربانیاں شروع میں دی ہیں ان کا مقام بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس وقت مال بھی تھوڑا تھا اور جانیں بھی تھوڑی تھیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے بھلائی کا وعدہ تو سب سے کر رکھا ہے، لیکن جن لوگوں نے قلت کے زمانے میں اسلام کی مدد کی ہے، اللہ ان کے لیے بڑے اجر کا وعدہ فرما رہا ہے۔ بہرحال علماء نے اس آیت کے تحت لکھا، ایک تو صحابہ اکرام، اور اس میں بھی جو طبقہ شروعات میں اسلام لایا، اللہ نے ان کی پاکی بیان کی، ان کی عظمت بیان کی۔ اور پھر ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ خرچ کرنے کے جب مواقع آئیں اور ضرورت سمجھ میں آئے دین اسلام کی، تو خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس لیے کہ بعض اوقات ایسے آتے ہیں کہ وہاں ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اور اس وقت خرچ کرنا یہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیا کرتا ہے۔ اس کا ثبوت بھی کہ جب ضرورت زیادہ ہو اس وقت خرچ کرو، دین اسلام کو تمہاری مدد کی ضرورت ہو،
خرچ کرو، اس لیے کہ بعض اوقات خرچ کرنا یہ انسان کو اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ یہ مضمون اللہ نے دوسری آیت میں آج کی بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ تو وہ ہے، وہی تو اللہ ہے جو اپنے بندے پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے۔ نازل کیوں فرمائی آیتیں؟ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر، تاکہ تمہیں جہالت سے یا جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور یقین جانو اللہ تم پر بڑا شفیق ہے، مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے۔ قرآن کی آیتوں کا نازل ہو جانا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اور تمہارے لیے اے انسانوں کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ جس کو میراث مل بھی رہی ہے وہ بھی چھوڑ کر جائے گا، آخر میں اللہ اس زمین کا مالک ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تم میں سے جنہوں نے مکہ کی فتح سے پہلے خرچ کیا یعنی قربانیاں دیں، جان کی، مال کی، اور لڑائی لڑی، وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہیں۔ بعد والے چاہے سب کچھ خرچ کر دیں لیکن صحابہ اکرام کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کی قربانیاں بہت بڑی ہیں۔ آپ سمجھیں کہ ہم سب کچھ لٹا دیں گے اور صحابہ سے بڑھ جائیں گے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا ان کے برابر اب کوئی نہیں ہو سکتا، وہ درجے میں بڑھے ہوئے ہیں۔ یوں اللہ نے بھلائی کا وعدہ تو سب سے کر رکھا ہے، یعنی اگر ابھی بھی خرچ کیا جائے تو بھلائی کا وعدہ ضرور ہے، لیکن سمجھو کہ ہم صحابہ کے برابر ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتا۔ ان کی قربانیاں بہت بڑی ہیں۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو یعنی اگر ابھی بھی نیکی کے کام کرتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس سے بے خبر ہے۔ اللہ نے فرمایا تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے، اللہ کو علم ہے۔ نیکی کر رہے ہو بدلہ ملے گا، برائی کر رہے ہو انجام بھگتو گے۔ سبحان اللہ۔